اندر جو بیماری تھی وہ ہمارے اندر داخل ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ کہ تم لوگوں میں کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی قوم شعیب کی. آج یہ دیکھیں آج ہمارے یہاں آپ چلے جائیں بازار میں کوئی معاملات کریں تو مسلمان دھوکہ دے رہا ہے, ایک دوسرے مسلمان کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. آج غیر مسلموں پر اعتماد کر لیا جا رہا ہے لیکن مسلمان پر کوئی اعتماد کرنے کی تیار نہیں ہے. وہ ڈر رہا ہے کہ مسلمان دھوکہ دے گا. کیوں اتنے معاملات خراب ہوئے؟ ایسے معاملات شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں تھی. یعنی یہ خراب معاملات وہ کیا کرتے تھے, ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے, معاملات میں ایک دھوکہ دیا کرتے تھے. تو وہی بیماری آج امت مسلمہ میں بھی ہے. اور قوم لوط کی بیماری کتنی گھنونی بیماری تھی, آج امت مسلمہ میں وہ بیماری بھی داخل ہے. اس کے علاوہ آپ یہود کو دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں, تفاسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف, اور پوری پھر بنی اسرائیل کی آپ تاریخ کو پڑھیں کہ کس طرح وہ کوتاہی کیا کرتے اور مخالفت کیا کرتے تھے. ایک طرف ان کا دعویٰ تھا کہ میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں, ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد عملی طور پہ مخالفت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی. یہ برائی آج ہمارے یہاں ہے. آپ دیکھیں گے, آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ وہ خود کہا کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے, آپ جائیے اپنے رب سے کہیے ہمیں یہ دے دے, ہمیں وہ دے دے, اور جب اللہ انہیں ان نعمتوں کو عطا کر دیتا تو پھر اسری کرنے لگتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہود کو سب سے پہلے جب ان کا انتخاب کیا توحید کی بنیاد پہ, اسرائیل کو کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو تمام عالم پر فضیلت دے رہا ہوں, کہ تم توحید والی قوم ہو اس لیے تمہیں فضیلت دے رہا ہوں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی اس فضیلت کی ناشکری کی, اس نعمت کی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام یہ تو کہتے ہم مانتے ہیں موسیٰ کو, یہ تو کہتے کہ فرعون کے پاس ہمیں نکلنا ہے, بچنا ہے, اور فرعون ظالم ہے, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کوئی حکم آتا تو عملی طور پہ اس کی مخالفت کرتے. آج یہ بیماری یہودیوں کی ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی, مسلمہ کے بھی اندر. ہم یہ تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پر ہمارا ایمان ہے, لیکن عملی طور پہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو, ہم عملی طور پہ نہیں پڑھتے. اسلام کہتا ہے حجاب پہنو, ہم عملی طور پہ نہیں پہنتے. اسلام کہتا ہے داڑھی رکھو, ہم عملی طور پہ نہیں رکھتے. اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو سدھارو, ہم عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے اپنے خاندانی اور معاشرتی زندگی کو سدھارو, ہم ایسا عملی طور پہ نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, ہم عملی طور پہ جھوٹ ہی بولتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو, لیکن اسلام کی اس تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے. اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو عملی طور پہ ہم اسی طرح مخالفت کر رہے ہیں جس طرح یہود کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ کہ تم اپنی پچھلی امتوں کے طریقوں کو 100% قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے, انہیں فالو کرو گے. لہٰذا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے آپ کو یہ کہا, بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, توحید انہوں نے قبول کیا, تو اللہ نے اس توحید کی بنیاد پہ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد پہ فضیلت دی. اور کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ تم وہ قوم ہو, تو امت ہو جو تو تمام امتوں میں سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین امت ہو, جو لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو. لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمت کی, اس فضیلت کی ناشکری اور انبیاء کی عملی طور پہ مخالفت کی, اللہ کی عملی طور پہ مخالفت کی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ضربت علیہ الذلۃ والمسکنہ کہ اب بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے ہم ذلت اور مسکنت کو اوپر تھوپ دیا ہے. ان کی ناشکری کی بنیاد, ان کی ناقدری کی, اللہ نے انہیں فضیلت دی لیکن انہوں نے عملی طور پہ اپنے دین پر عمل نہیں کیا. یہی فضیلت امت مسلمہ کو ملی, لیکن امت مسلمہ عملی طور پر اس فضیلت کی ناقدری اور ناری ہے. لہٰذا ہونا وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی جو شخص بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دن رہے گا, عمل کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند رکھے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ
لَأَعْلَوْنَ إِن مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تبھی تم ہر جگہ سربراہ رہو گے، تمہاری ترقی، تم غالب رہو گے. لیکن جب ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو تم نے، اور اوپر سے دعویٰ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں، لیکن تم عملی طور پہ مخالفت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس مقام سے تمہیں ہٹا دے گا اور کسی قوم کو لے کر آ جائے گا. اور ایک بہت بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو پچھلی امتوں کی بیماریاں ہمارے اندر داخل ہوئی ہے، یہودیوں کی ایک خاص بیماری کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے پار کروا رہے تھے، اب جب سامنے آ گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون آ رہا ہے، ان کا پیچھا کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل آگے بھاگ رہے ہیں. اب ان کے سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے کہاں پھنسا دیا، اب آپ نکالیے، اب کیسے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی تھے، ایمان تو بالکل مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان ربی سیہدین کہ میرا رب ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لاٹھی مارو سمندر پر. تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا علیہ السلام کہ سمندر پر انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ کھل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے لگے. اب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اسے اپنے پیش نظر رکھیں. میں بات کہنے جا، یہ کتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور سمندر کے دو حصے ہو گئے، بیچ سے راستہ نکل گیا، وہاں سے وہ لوگ پار بھی ہو گئے. اور یہ جو ہے کیا نام ہے، فرعون اور اس کا لشکر، یہ جب پیچھے سے آ رہا ہے تو یہ غرق بھی ہو گیا، یہ ڈوب بھی گیا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعون کو ڈبا دیا اور فرعون کے لشکر کو ڈبا دیا. اللہ نے توحید بنیاد پہ معجزانہ انداز میں انہیں پار کروایا. تب اب تو انہیں چاہیے تھا بالکل 100% سرنڈر ہو جاتے اللہ کے سامنے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پار کرنے کے بعد، سمندر کو پار کرنے کے بعد ایک قوم کے پاس سے گزرتے ہیں. ایک وہ قوم جو ہے بت پرست قوم تھی، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کہ وہ قوم اپنے بت اور آئیڈل کی عبادت کر رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے وہ قوم. تو اب بنی اسرائیل جو لوگ ہیں وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح اس قوم کے پاس جو ان کے بت ہے اور ان کا جو خدا ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ویسے ہی ڈھانچہ ہمیں بھی بنا کے دے دیجئے، ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیجئے کہ ہم. اب آپ دیکھیں یہ بیماری یہودیوں کے اندر کیا تھی کہ دوسری قوم سے مروب ہو جانا، دوسری قوم کے کلچر کو اپنا لینا. حالانکہ وہ توحید والے تھے، انہوں نے ابھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں پار کروایا، تو اب تو چاہیے تھا کہ توحید پہ اور زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتے. لیکن ان کی کیا بیماری تھی؟ فوراً دوسرے کلچر سے، دوسری قوم سے متاثر ہو گئے، ان کے کلچر کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کر لی. یہ بیماری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قوم جہلون، تم بالکل جاہل قوم، تمہیں کچھ نہیں معلوم، ناواقف قوم، تمہیں تو ہم نے توحید کی بنیاد پہ اللہ نے تم نجات دی، اور پھر تم شرک کی طرف جا رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیجئے، ایک خدا بنا کر دے دیجئے، ہم عبادت کریں. تو یہ بیماری یہودی کے اندر اور بنی اسرائیل کے خصوصاً تھی کہ وہ دوسری قوم سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو اختیار کرنے لگتے تھے. اب آپ امت مسلمہ پر غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کی یہ جو بیماری تھی پچھلی امت کی کہ وہ دوسری قوم اور دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا لیتے تھے، یہی بیماری آج ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے؟ اس پہ غور کیجئے کہ ہم فوراً دوسری قوم کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کو ہم نے اپنا مقتدا سمجھ لیا ہے، ہم اپنا امام سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں لیڈ کریں گے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ہم غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. ہم نہیں جانتے ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارا کیا مقام ہے. توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں پوری دنیا، پورے عالم میں ہمیں فضیلت دی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. اس لیے فوراً کسی قوم کو دیکھا غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیتے ہیں. مسلمان ہیں، اچھے خاصے ہیں، لیکن برتھ ڈے پارٹی میں ضرور جائیں گے، لوگوں کو وش ضرور کریں گے، اینیورسری ضرور منائیں گے، شادیوں کو غیر شرعی طور پہ کریں گے، اور غیروں کے کلچر اور طریقوں کو اختیار کریں گے. اور پلس یہ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، کیا حرج. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیش فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور
ضرور پچھلی 100% پیروی کرو گے، اس کے قدم بقدم چلو گے۔ تو یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے سے بچنا، ایسا مت کرنا، بلکہ تم اپنے دین پر اور کتاب و سنت پر قائم رہنا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے، اور دوسرے کلچر سے اور دوسری قوم کی رسم و رواج سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم نے ترقی کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جس کنٹری میں اونچی بلڈنگز ہوں، جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہوں اور جہاں پہ لوگ زیادہ پیسے کماتے ہوں، وہی ترقی یافتہ ہے۔ تو یہ جو ترقی کا جو معیار ہمارے ذہن میں ہے یہی غلط ہے، ہم نے ترقی کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ لہٰذا آپ یاد رکھیے کہ مکمل ترقی اسی وقت ہے کہ جب ہم اور آپ 100% اس دین پر عمل کریں گے اور پچھلی امتوں کی ان کی سنتوں اور پچھلی امتوں کے طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے اور رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام کی کو تھامے رکھیں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو ایک پیشن گوئی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% صحیح ثابت ہو، اور اس کے علاوہ کئی ساری پیشن گوئیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم اس طرح لائیو سیشن کے ذریعے فتنوں کے جو احادیث ہیں، وہ احادیث فتنوں سے ریلیٹڈ ہے اور قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ ہے، ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ یہ ابھی فی الحال میرا صرف ارادہ ہے، باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگ ہیں اور ایک دن اس اور ٹائم بھی طے کر دیں کہ روزانہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں۔ آج تو ہم نے ایک ایکسپلین کیا جس کا تعلق مستقبل کی پیشن گوئی سے، اس کے علاوہ جو عام نشانیاں ہیں اور عام فتنوں کا جو ظہور ہوگا، اور اس کے بعد قیامت کی جو عام نشانیاں ہیں اس کا بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، علامات کبریٰ ہے، جن میں سر فہرست امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اس کے بعد دجال کا خروج ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو باقی 7 بڑی نشانیاں ہیں ان کے متعلق بھی ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس میں کیا رائے ہے یہ ضرور بتائیں۔ تو اس حدیث کو ضرور اپنے پہ نظر رکھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ کو دوسروں تک پہنچائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری ایک حدیث سنے اور اسے دوسروں، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں اس سے یہ بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دجال کے زمانے سے بہت قریب، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سال میں نہیں یا فلاں سال میں امام مہدی سکتا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ جانے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ ہم آج جس زمانے میں، یہ دجال کے زمانے سے بہت قریب کا زمانہ، بہت قریب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بچنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اور ان فتنوں سے بچنے کے جو مختلف طریقے بیان وہ لوگوں میں عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ ہم خود اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنی نسلوں کے بھی ایمان کی۔ انشاءاللہ آج کے